السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رقیہ ناہید، لیکچرر ان پولیٹیکل سائنس۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسٹیٹ گورنمنٹ، یعنی ریاستی حکومت۔ ہم اس کا تعارف دیکھیں گے ریاستی حکومت کا، کہ ریاستی حکومت کو دستور ہند کے حصے ششم میں بیان کیا گیا ہے۔ دفعات 152 تا 237 کے تحت ریاستی حکومت کی وضاحت کی گئی ہے، یعنی اس کی ساخت، اختیارات و فرائض کو ان دفعات میں بیان کیا گیا ہے۔ دفعے 152 تا 237 کے تحت ہندوستان میں جملہ 29 ریاستیں فی الوقت موجود ہیں۔ ان ریاستوں میں سیاسی ادارہ ہوتا ہے قانون ساز اسمبلی، اور قانون ساز اسمبلی مقننہ، عاملہ اور عدلیہ پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ ہے اس کا تعارف۔ اب ہم لیجسلیٹو اسمبلی کے بارے میں جانیں گے۔ قانون ساز اسمبلی اسمبلی 2 ایوان پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی یہ مقننہ کہلاتی ہے قانون ساز اسمبلی، اور وہ 2 ایوان پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک ہے قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل۔ قانون ساز اسمبلی کو ایوان زیریں کہا جاتا ہے اور قانون ساز کونسل کو ایوان بالا کہا جاتا ہے۔ اب ہم قانون ساز اسمبلی کے بارے میں تفصیلی دیکھیں گے۔ قانون ساز اسمبلی کی تعداد 60 تا 500 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کی رکنیت کے لیے قانون ساز اسمبلی کی رکنیت کے لیے شرط یہ ہے کہ ہندوستان کا شہری ہونا چاہیے اور 25 سال کی عمر مکمل ہو جانی چاہیے۔ اس کی میعاد 5 سال ہوتی ہے۔ قانون ساز اسمبلی کے ایوان کی کارروائی اسپیکر اور اسپیکر کی غیر موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر کرتے ہیں، اور اس کے اجلاس کے لیے کورم کی شرط رکھی گئی ہے۔ دفعے 188 کے تحت کورم کی تعداد کل تعداد کا 1/10واں حصہ ہونا چاہیے، اور چند ریاستوں میں قانون ساز اسمبلی کے اراکین کی تعداد کم ہوتی ہے۔ ایسی ریاستوں میں کورم کی تعداد کم از کم 10 ہونی چاہیے، جیسے کہ مثلاً سکم۔ قانون ساز اسمبلی کے ارکان کی تعداد 32 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی کے اجلاس کے انعقاد کے لیے کم از کم 3 ارکان کی حاضری ضروری ہے، تاہم کسی بھی ایوان کی کارروائی چلانے کے لیے کم سے کم 10 ارکان کی حاضری ضروری ہے۔ اگر کورم کی کمی ہو تو اسپیکر اجلاس کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ یہ کورم کی شرط ہے۔ اس کے بعد اس کا اجلاس سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، اور اجلاس کے لیے 6 ماہ کا وقفہ، ایک اجلاس سے دوسرے اجلاس منعقد ہونے کے لیے 6 ماہ کا وقفہ لازمی ہے۔ اور قانون ساز اسمبلی کے ممبر کو MLA کہا جاتا ہے، ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی۔ یہ ہوا قانون ساز اسمبلی کا تعارف۔ اس کے بعد لیجسلیٹو کونسل، یعنی ہم قانون ساز کونسل کے بارے میں جانیں گے۔ قانون ساز کونسل کی تعداد کم سے کم 40 ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اسمبلی کی تعداد کا 1/3 حصہ ہونا چاہیے۔ اس کی رکنیت کے لیے قانون ساز کونسل کی رکنیت کے لیے ہندوستان کا شہری اور 30 سال مکمل ہونا چاہیے۔ اس کی میعاد 6 سال ہے۔ اس ایوان کی کارروائی نائب صدر جمہوریہ انجام دیتے ہیں۔ اجلاس سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، اور ایک اجلاس سے دوسرے اجلاس کے لیے 6 ماہ کا وقفہ ضروری ہے۔ ہندوستان میں کونسل کی تعداد یعنی ہندوستان میں جملہ 29 ریاستیں ہیں، جن میں 7 ریاستوں میں قانون ساز کونسل موجود ہے، جیسے کہ 7 ریاستوں کے نام یہ ہے: تلنگانہ، آندھرا پردیش، UP، بہار، جموں کشمیر، کرناٹک، مہاراشٹر۔ ان 7 ریاستوں میں ہی قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل موجود ہے۔ فی الوقت
اور 22 جو ریاستیں ہیں، بقیہ جو 22 ریاستیں ہیں اس میں صرف ایک ایوانی مقننہ ہے، قانون ساز اسمبلی ہے، قانون ساز کونسل اس میں موجود نہیں ہے۔ ان 7 ریاستوں میں ہی 2 ایوانی مقننہ، قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل موجود ہیں۔ اب ہم قانون ساز اسمبلی کی ساخت کے انتخاب کے طریقہ کار کو دیکھیں گے۔ قانون ساز اسمبلی کے کل ارکان کا 1/3 حصہ حکومت مقامی اداروں کے ارکان منتخب کرتے ہیں، اور 1/3 حصہ جملہ ارکان کا 1/3 حصہ ریاستی قانون ساز اسمبلی کے ارکان منتخب کرتے ہیں۔ اس کے بعد 1/2 حصہ جملہ ارکان کے 1/2 حصے کا انتخاب یونیورسٹی گریجویٹ یا مساوی اہلیتوں کے رائے دہندے کرتے ہیں، اور بقیہ 1/2 حصہ جملہ ارکان کا 1/2 حصے کا انتخاب سیکنڈری اسکولز یا ٹیچرز اعلیٰ تعلیمی اداروں میں کم از کم 3 سال سے تدریسی خدمات انجام دینے والے اساتذہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کل ارکان کا 1/6 حصہ گورنر کرتے ہیں، یعنی گورنر ادب، سائنس، آرٹ، تحریک امداد باہمی یا سماجی خدمات جیسے شعبوں میں مخصوص جانکاری رکھنے والے افراد کو قانون ساز کونسل کا ممبر نامزد کرتے ہیں۔ یہ ہوا قانون ساز کونسل۔ اس کے بعد ہم چیف منسٹر اور اس کیبنٹ کے بارے میں جانیں گے۔ ریاستی حکومت میں 2 قسم کے عاملہ ہوتے ہیں، یعنی ایک حقیقی عاملہ اور ایک برائے نام عاملہ۔ حقیقی عاملہ سے مراد چیف منسٹر ہے۔ چیف منسٹر کو دفعات 163 اور 164 میں چیف منسٹر سے متعلق قوانین بیان کیے گئے ہیں، یعنی اس کے اختیارات و فرائض کو 163 اور 164 دفعات میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی چیف منسٹر بننے کے لیے اہلیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ قانون ساز اسمبلی کا رکن ہونا چاہیے۔ پہلے وہ قانون ساز اسمبلی کا ممبر بن جائے، پھر چیف منسٹر بن سکتا ہے۔ میعاد عہدہ، اس کی میعاد عہدہ 5 سال ہوتی ہے۔ اب ہم کابینہ کے بارے میں تفصیلی دیکھیں گے۔ کابینہ وزیر اعلیٰ، کابینی وزراء، مملکتی وزراء اور نائب وزراء پر مشتمل ہوتی ہے۔ کابینہ کا تقرر گورنر کرتے ہیں، اور کابینہ میں قلمدانوں کی تقسیم چیف منسٹر کی مرضی کے مطابق کی جاتی ہے۔ قلمدان یعنی ملک کے بڑے بڑے عہدے ان مجلس وزراء میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اور مجلس وزراء کی تعداد چیف منسٹر کی مرضی پر منحصر ہوتی ہے، اور شرط یہ بھی ہے کہ اسمبلی کی تعداد کا 15% حصہ کابینہ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ ہوا کابینہ۔ اس کے بعد ہم گورنر کے بارے میں جانیں گے۔ برائے نام عاملہ، یعنی ریاستی حکومت کا برائے نام عاملہ گورنر ہوتا ہے۔ دستور کی دفعہ 153 میں گورنر کے بارے میں تفصیلات بیان کیے گئے ہیں۔ گورنر 1، 2 یا 2 سے زائد ریاستوں کے فرائض صدر جمہوریہ کے احکام پر انجام دیتے ہیں، یعنی 1 یا 2 یا 1 سے زائد ریاستوں کے فرائض وقت واحد میں انجام دے سکتے ہیں۔ ان کا تقرر صدر جمہوریہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور ان کی میعاد عہدہ 5 سال ہوتی ہے۔ ان کی رہائش راج بھون میں ہوتی ہے، ان کی رہائش کا، اور انہیں مشاہرہ، الاؤنسز وغیرہ دیے جاتے ہیں، اور ان کے مشاہرہ اور الاؤنسز میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کی جاتی، اور ان کے مشاہرہ اور الاؤنسز کو راست مجتمع فنڈ سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ریاستی ہائی کورٹ کے بارے میں جانیں گے۔ انصاف کی اعلیٰ ترین عدالت
ریاستی سطح پر ہائی کورٹ ہوتی ہے۔ اب ہندوستان میں فی الوقت 25 ہائی کورٹس موجود ہیں۔ دستور ہند کی دفعات 214 تا 231 میں ہائی کورٹ کی ساخت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی ساخت ایک چیف جسٹس اور دیگر ججز پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کا تقرر یعنی چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کا تقرر صدر جمہوریہ چیف جسٹس آف انڈیا کے مشورے کے مطابق کرتے ہیں، اور چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کی اہلیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ بحیثیت وکیل کسی ہائی کورٹ میں 10 سال خدمات انجام دے چکے ہوں گے، تب انہیں چیف جسٹس آف ہائی کورٹ صدر جمہوریہ کی جانب سے بنایا جائے گا، منتخب کیا جائے گا۔ انہیں مشاہرہ اور الاؤنسز دیے جاتے ہیں۔ ان کی میعاد عہدہ 62 سال ہوتی ہے، اور ان کی برخاستگی تحریک تنخیص پر کی جاتی ہے۔ تحریک تنخیص کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ کے جج کو ناشائستہ طرز عمل یا نااہل ثابت قرار دیا جائے گا تو صدر جمہوریہ کی جانب سے انہیں برخاست کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان میں ایک تحریک تنخیص منظور کی جائے گی۔ اس کی قرارداد کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حاضر اور رائے دہی میں شریک ارکان کی 2/3 اکثریت سے رضامندی سے منظور کیا جائے گا۔ اگر یہ منظور ہو جائے تو چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کو عہدے سے برخاست کیا جائے گا۔ اس طرح سے یہ ٹاپک جو اسٹیٹ گورنمنٹ پر ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہمیں آپ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔